السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کی الحمدللہ ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تجوید مختصر وہ الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی۔ کوئی بھائی کل والا سبق سنانا چاہیں تو وہ سنا دیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ہاں جی، ابھی قرآن پاک بڑے ہو گئے ہیں، بیٹھ جاؤ آرام سے، بیٹھ جاؤ۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بما اس پر انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وہ بھی ساتھ ہے جو وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر، اور وہ آخرت پر ہم وہ جو کنون یقین رکھنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ یقین رکھتے ہیں۔ جی کوئی اور بھائی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ وهم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لائے بما انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت میں یقین۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ جی کوئی اور بھائی؟ عبد الرحمن۔ ہاں جی، الذین یؤمنون بما انزل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما سے جو انزل نازل کیا الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم یقینون یقین رکھنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی مار صاحب۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا علیہ کا آپ سے پہلے، الیکا آپ کی طرف، جی علیہ کا آپ کی طرف، وما اور جو نازل کیا گیا، اور وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم جو کہ نو یقین رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 4-5 بھائیوں نے سنا دیا جی۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا کل کا سبق تھا۔ آج کا ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، اس کا پارہ نمبر 1 ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پہلے ہم تلاوت کر لیں 2 آیتوں کی، انشاءاللہ آج 2 آیتیں پڑھیں گے چونکہ مختصر ہیں اور کئی لفظوں کے ترجمہ اس میں آتا ہے آپ لوگوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے جی، اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے تاکہ صحیح طرح سے پڑھا جائے۔ ہدم من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، أَأَنذَرْتَهُمْ جی،
را کو موٹا کریں گے انذر، ہاں جی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے جی. دیکھیں ام لم تنذر، یہ جو را ہے نا تنذر، اب یہ را ہم نے باریک پڑھنا ہے. ہدم، ہاں غنہ کرنا ہے یہاں پہ. من ربہم، ہاں میم کے دیکھیں نون نہیں پڑھنا، میم کو را کے ساتھ ملانا ہے. ہدم ہاں میم کو را کے ساتھ ملانا ہے. نون جو ہے وہ سائلنٹ ہے، ہاں لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. میم کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کا ہم نے ناظرہ پڑھ لیا. اب جی دو آتے ہیں، اس میں کئی لفظ پڑھ لیے نا ہم نے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک جی یہ پہلی دفعہ آج آپ نے پڑھنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر بھی اولئک کا ترجمہ آئے گا جی یہی وہ لوگ ہیں. اعلی کا مطلب پر، اعلی کا مطلب پر یا اوپر، پر یا اوپر. ہدن کامل ہدایت پر ہیں، ہدن کامل ہدایت پر ہیں. من کا مطلب سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے جی اپنے، واو کا مطلب اور، اولئک یہی وہ لوگ ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے پڑھا ہے اولئک ہم، وہی ہم جی وہ سب مرد جن کا پیچھے تذکرہ چلا آ رہا ہے. المفلحون پوری طرح کامیاب ہونے والے ہیں. فلاح کا مطلب کامیاب جی پوری طرح کامیاب ہونے والے ہیں، پوری طرح فلاح پانے والے ہیں، پوری طرح کامیاب ہونے والے ہیں. جی دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعلی پر، ہدن کامل ہدایت، من کا مطلب سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، واو کا مطلب اور، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم یہی، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. المفلحون جی پوری طرح کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی. جس طرح لکھا ہوتا ہے نا حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اذان کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا جی دار الفلاح، فلاح کا گھر، کامیابی کا گھر. جی تو یہ الحمدللہ. اچھا یہ کون سے لوگ ہیں جو کامل ہدایت پر ہیں، جن کا پیچھے آپ نے ساری صفتیں پڑھی ہیں؟ متقین لوگ جی، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے نبی کی طرف اور پہلے نبیوں کی طرف اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. اور آخرت پر بھی ان کا، جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے ایک تو وہ متقی ہے، جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ سمجھے میں متقی نہیں ہوں. تو پھر متقی کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، متقی لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا. جو یہ کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا ہے جو کوشش کرے گا پھر ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. یہ کوشش تو کرنا ہمارے ذمہ ہے نا کہ ہم یہ کام کریں. تو یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے کامل ہدایت پر ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت ہمارے اندر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ساری صفتیں اپنے اندر لے کر آئیں. تقویٰ بھی آئے گا اور ہدایت بھی آئے گی. کیا خیال ہے؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ایک تو ہدایت بھی ان لوگوں کے لیے ہے، اور جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ متقی لوگ جن کی ہم نے پیچھے صفتیں پڑھی. ٹھیک ہے نا جی؟ آیت بڑی پیاری ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت اور فلاح پاؤ تو اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرو جو پیچھے ہم نے پڑھ لی. آپ کے سامنے پیچھے والے ہمارے سبق موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں ہدایت اللہ دے دے، تو ہمیں کون سا اپنانا چاہیے طریقہ معاملات؟ یہ جو پیچھے ہم نے ساری صفتیں پڑھی ہیں. جی اگلی آیت میں آتے ہیں.
یہاں پہ دیکھیں اولئک، یہ مد لازم ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، مد کے فوری بعد حمزہ آ جائے تو اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان الذین، ان بے شک، قرآن پاک میں جہاں بھی ان آئے گا اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ بے شک. ان الذین کا ترجمہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، الذین وہ لوگ، الذین ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، سواء برابر ہے، علیہم ان پر. یہ حمزہ استفہامیہ نہیں ہے. حمزہ کی ہے نا مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک حمزہ ہوتا ہے مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا حمزہ تسویہ کے معنی ہے، برابری کے معنی. کس معنی میں ہے؟ جی. اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ انذرتہم، آپ نے انہیں ڈرایا. جی. انذرتہم کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ جی. آپ نے انہیں ڈرایا. ام کا مطلب یا، ام کا مطلب لم تنذرہم، یا آپ نے نہیں ڈرایا انہیں. یہ انہیں ترجمہ کس کا؟ ہم کا. آپ نے انہیں ڈرایا یا نہیں ڈرایا، یہ برابر ہے. کیا چیز برابر ہے؟ کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں. جو کافر ہیں جی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، جی. اس آیت کا ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ نے ڈرایا انہیں، ام یا لم تنذرہم یا آپ نے نہیں ڈرایا انہیں، یا آپ نے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، نہیں وہ جی. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے تھے یا اللہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے لوگ ہی فرما بردار ہو جائیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے پتھر کھا رہے ہیں، کبھی مکے کی بازاروں کے اندر اونچی اونچی آواز میں صدائیں بلند کر رہے ہیں. ہر جگہ پر دیکھیں نا آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ہدایت پر آ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہی، ان کی خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائے. لیکن جو بندہ، چونکہ نا جو بندہ سویا ہوا نا، کیوں مار صاحب، جو بندہ سویا ہو اس کو جگانا بندہ جگا سکتا ہے کہ بھئی اٹھ جاؤ آپ کا سٹاپ آ گیا. اور جو جاگ رہا ہے آپ اس کو کیا جگائیں گے؟ جی وہ تو جاگ رہا ہے. تو ایک بندے کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہے ہیں، حدیثیں پڑھی جا رہے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی میرا کہاں چٹا ہے، میرا کہاں. تو آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، اس نے کہنا کہاں چٹا ہی ہے بھائی، کالا نہیں ہونا. آپ اس کو لا کے کوئی دکھا بھی دیں گے کہاں جو ہے نا کوا جو ہے یہ کالا ہوتا ہے سفید، اس نے کہنا نہیں میں نہیں مانوں. جو بندہ کہے نا میں نہیں مانوں اس کا بھائی علاج کوئی بھی نہیں. ہاں جی. پھر اس کو سلام ہی کریں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو نہیں مانتا پھر ایسے جاہل کو کیا کر دیں؟ آپ کا کام تھا بتا دینا بھائی مسئلہ یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، آپ نے ماننا ہے نہیں مانو، آپ نے ماننا ہے تو آپ کی مرضی، میرا کام تھا بتانا. آپ نے نہیں ماننا ہے تو آپ کی مرضی، جاؤ باہر میں نے بتا دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بتائیں ضرور، تبلیغ ہم نے کرنی ہے، لیکن تبلیغ کے ساتھ اپنا انداز، اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے. وہ ہیرے والی مثال میں دیتا ہوں، یاد ہے نا کہ اللہ نے اہل توحید کو ہیرا دیا ہوا، قرآن و سنت تو ہیرا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ پکڑ تو ہیرا، آنکھ نکال دیں گے پکڑ. کافر ہے تو تو بدعتی ہے، تیری تو نماز ہی اللہ نے قبول نہیں کرنی. بھائی یار تجھے پتہ ہے اللہ نے تیری قبول کر لی، تو اللہ کو لکھوا کے ہیں بھی تیری قبول کر لی اللہ نے. ہمارے ہاں مسجدوں میں بیٹھ کے وہ لوگ فتوے لگاتے ہیں جن کو خود اوپر سے دیکھے ناظرہ نہیں پڑھنا آتا. مسئلہ پوچھا جائے عالم دین سے تو خود شروع ہو جاتے.
تو جو بندہ جتنا مرضی آپ اس کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہر لگا دی، اگلی آیت میں آ رہا ہے یہاں سے، کیونکہ برے لوگوں کا تذکرہ شروع ہو گیا نا، اولئک هم المفلحون سے پیچھے متقی لوگوں کا تذکرہ تھا، اب کافروں کا تذکرہ ہے، جو جس طرح ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ سارے بدبخت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی انہوں نے دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بھی دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانا انہوں نے۔ تو جو بندہ کہنا میں نے نہیں ماننا، تو ہم اس کو منا نہیں سکتے، بس بتا دیں، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو آپ کو اجر مل گیا، آپ نے اس کو بتا دیا، آپ کو اجر مل گیا۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ کا کام ڈرانا نہیں ہے، بھئی یہ تو کافر ہے، اس کو ہم کیا ڈرائیں ہیں، اللہ تو کہتا ہے بھی ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، بھئی ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہمیں کیا پتا، یہ تو وہی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، کیوں فوج صاحب، یہ وہی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے نا، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان ہے، نہیں لائیں گے، لیکن ہم گلی میں آتے تو ہمارا کام کیا، لوگوں کو دعوت دینا۔ میں یہ کہوں نہیں یار انہیں کی نماز پڑھنی، انہیں تو مرنا ہی ایسے حالت ہے، بھائی ان آخو ہی نا، بھائی یہ گناہ ہے، یہ آپ کو گناہ ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، انذار کریں، ڈرائیں لوگوں کو، وہ مانتا ہے تو آپ کو پھر بھی اجر ملے گا، وہ نہیں بھی مانتا تو آپ کو پھر بھی اجر ملے گا۔ ہمارا کام ہے کہنا، کوئی مان لیتا ہے تو انشاءاللہ زیادہ اجر ہے، نہیں مانتا تو ہمیں کہنے کا اجر مل گیا، لیکن ہم کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ بھئی انہیں کیڑا مننا ہے، یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کی ماننی کوئی نہیں ہے، یہ جو رویہ نا ہم کسی کو کہیں کہ اس نے ماننا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ بس دعوت دیں، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، ڈرانا یا نہ ڈرانا، چونکہ یہ وہی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ آج ہمیں کوئی کافر نظر آتا ہے، کوئی عیسائی، تو آپ کہیں یہ تو ہے عیسائی، اس کو دعوت کیا دینی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، نہیں اگر کوئی عیسائی مل جائے اس کو ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ نہیں؟ میں کہوں یہ تو ہے عیسائی، بھائی اس نے تو کلمہ پڑھنے نہیں، تو یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے؟ بری بات ہے، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں اس کو دعوت دینی چاہیے۔ چلے میں دوبارہ سے سارا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی جو کامل ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، چاہے ہم المفلحون جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیاب جن کی پیچھے صفتیں ہم نے ساری پڑھ لی۔ اب دیکھیں آپ نے یہ ترجمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ جتنا پڑھ لیا آپ نے لوگوں کو آگے بتانا بھی ہے انشاءاللہ، کیوں جی بھئی آپ ان کو بتائیں بھی کامیابی کسے کہتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو، آپ ناکام ہو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ نے انہیں ڈرایا، ام یا لم تنذرہم یا آپ نے نہیں ڈرایا انہیں، آپ نے انہیں ڈرایا یا نہیں ڈرایا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے والوں میں جو پیروی کرنے والے ہیں ان میں شامل فرمائے، جو متقی کی صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں پیچھے والے سبق میں، اللہ وہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔